اعلی حضرت رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کا نام شوال ہے. اس کی 10 تاریخ میں 1272 ہجری میں بریلی شریف میں محلہ سوداگران میں پیدا ہونے والے بچے کا نام احمد رضا، انہی کو ہم اعلی حضرت بولتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نہیں بلکہ پوری دنیا. جی ان کا تاریخی نام اگر پوچھ لوں تو نوجوانوں کو پتہ نہیں. او بیٹا باتیں نہیں کرو، ایک طرف بیٹھو. ان کا تاریخی نام المختار ہے. اعلی حضرت کا تاریخی نام کیا؟ اب پوچھ لوں میں تاریخ کا مطلب کیا ہے؟ المختار کے اگر نمبر نکالو گے تو 1272 آئیں گے. اگر نکلوانے بیٹھ جاؤں نمبر تو پتہ ہی نہیں. المختار میں حمزہ آ رہا، الف آ رہا، لام آ رہا، میم آ رہا، خا ہے، تا ہے، الف ہے، را. ذرا بتاؤ الف کے کتنے ہیں، لام کے نمبر کتنے ہیں، میم کے کتنے ہیں، خا کے کتنے ہیں، تا کے کتنے ہیں، الف کے کتنے ہیں، را کے کتنے، پتہ ہی نہیں. خالی کود رہے. جی اپنے اندر لاؤ کچھ. اعلی حضرت ذرا سنو ان کی ذہانت سنو. ابھی 4 سال کچھ مہینے کے ان کے باپ کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت کے باپ کا نام توجہ رکھنا. اور ان کے دادا کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان ہے. سبحان اللہ. رضا علی خان اپنے پوتے کی بسم اللہ خوانی کرا رہے ہیں. بسم اللہ کیوں ہوتی ہے ذرا توجہ رکھو. ہمارے یہاں یہ طریقہ تھا اگر بچہ پیدا ہوتا تھا تو کسی بزرگ کو لاتے تھے، سید زادے کو لاتے تھے، اس سے شہد جھوٹا کرا کے اس بچے کو چٹواتے تھے تاکہ اچھی خصلتیں، اچھی زبان، اچھا اخلاق اس کے اندر آ جائے، بزرگوں کی نظر کرم ہو جائے. اور جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا 4 بجے ہو جائے تو بسم اللہ خوانی ہوتی تھی، اس لیے تاکہ اس کی زندگی میں نیکیاں اور اچھے کام، اس کی زندگی میں بدلاؤ اچھائی کی طرف آ جائے. یہ بسم اللہ بزرگوں کا طریقہ. اور ہمارے یہاں جناب پیدا ہو کے 1 سال ہوگا، پھپھو کہہ رہی ہیں بڈے ہوگا، خالہ کہہ رہی ہیں بڈے ہوگا، امی کہہ رہی ہیں بڈے. اور وہ بھی برتھ ڈے کا طریقہ معلوم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کتابوں سے نہیں پڑھا بلکہ موبائل سے عیسائیوں کا طریقہ دیکھا، یہودیوں کا طریقہ دیکھا، غیروں کا طریقہ دیکھا. اس میں لوگ ریبن کاٹ رہے، کیک کاٹ کے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر کر کے ناچ رہے ہیں. اماں بھی ناچ رہی ہے، چچی بھی ناچ رہی ہے، پھپھو خالہ بھی ناچ رہی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اسلامی کلچر ماحول نہیں لیا بلکہ یہودیوں کا طریقہ لیا، عیسائیوں کا طریقہ لیا، غیروں کا طریقہ لیا، ناچنے والوں کا طریقہ لیا. اب جب یہ بوڑھے بچے جوان سب ناچ رہے ہیں تو بتاؤ بچہ بھی نچکیا ہوگا یا نہیں؟ جی حق بات.
اگر تمہیں برتھ ڈے کرنا ہے تو کرو، امام صاحب کو بلاؤ، قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلاؤ، اور 11 فقیروں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، 21 لوگوں کی دعوت کر دو، اور اس بچے کے نام کا صدقہ کرو، مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ، قرآن شریف پڑھاؤ، امام صاحب کو بلا کر کے یا کسی نیک شخصیت کو بلا کر کے اس کی زندگی میں خیر و برکت کے لیے دعائیں کرا دو۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ذرا دیکھو کتنا بدلاؤ، بولو ہے کہ نہیں؟ بس خالی ہم لوگ نعرہ لگاتے، اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، ذرا سنو، توجہ ہے نا میری طرف۔ اب استاد پڑھا رہے، پڑھو بیٹا الف، اعلیٰ حضرت پڑھ رہے الف، استاد پڑھا رہے، پڑھو بیٹا با، اعلیٰ حضرت پڑھ رہے با، استاد پڑھا رہے تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، دال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام۔ ایک جگہ آگے بڑھ کے تم نے سنا ہوگا آتا لام الف، آتا نہیں آتا لام الف۔ اعلیٰ حضرت رک گئے، چھوٹے سے رک گئے، استاد کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھو لام الف، اعلیٰ حضرت نہیں پڑھتے، پھر کہا بیٹا کہو لام الف، اعلیٰ حضرت نہیں پڑھتے، رک گئے، استاد بھی چپ، اور مفتی دادا ان کے وہیں بیٹھے، رضا علی خان۔ رضا علی خان نے بیٹے کو دیکھا، اعلیٰ حضرت نے ان کو دیکھا، سوال کر دیا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کی چھوٹی سی عمر ہے، کہنے لگے ابا جان سارے حروف مفردہ ہیں، تو پھر یہ اکیلا لام الف مرکب کیوں ہے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ اب تمہیں مفردہ اور مرکب کا پتہ نہیں لگا، لیکن سمجھاؤں، سارے حروف ایک ایک آ رہے ہیں، اور یہ لام الف دو مل کے کیوں آئے؟ اب تو تمہاری بات ہو گئی، سارے حروف ایک ایک، لام الف الگ الگ کیوں؟ اور اگر الگ الگ کر لیا جائے تو میں لام بھی پڑھ چکا اور الف بھی پڑھ چکا، الف بھی پڑھ چکا۔ کہا بیٹا اس لیے پہلے جو تم نے پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا، الف کی شکل میں حمزہ تھا۔ کیا تھا بولو؟ حمزہ تھا، اور یہ جو ہے الف ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، کسی نہ کسی لفظ سے مل کر کے ضرور پڑھا جائے گا، اس لیے لام سے ملا دیا لام الف۔ اب ایک سوال اور ہوا، لام سے ہی کیوں ملایا؟ با سے ملا دیتے، تا سے ملا دیتے، سا سے ملا دیتے، جیم سے ملا دیتے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، جیم سے ملا دیتے، ہا سے لام سے کیوں ملایا؟ کہا بیٹا اس لیے لام اور الف میں سیرتن اور صورتن مناسبت ہے، دیکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے لام کا دل الف ہے اور الف کا دل لام ہے، اور دل سے کوئی جدا نہیں ہوتا۔ کہا کیسے؟ سمجھو لوگو، اس لیے اگر لام کی ہجے کرو آپ تو لام الف زبر لا، میم ساکن لام، الف بیچ میں آ گیا، اور اگر الف کی ہجے کرو حمزہ زبر آ، لام فاضل لف الف، یہاں لام بیچ میں آ گیا۔ بے شک سمجھ رہے بات؟ مگر تمہاری سمجھ میں کم آئے گی۔ اور چلو ایک آسان بات پیش کرتا ہوں،
आला हजरत थे को आसान बात पेश कर दूं क्योंकि टाइम कम है। मुझे लगता है शायर साहब अपना हक अदा करिए, ये नमाज पढ़ी है और हम लोग अभी फंसे हुए हैं, हमें भी जल्दी करना, समझ रहे। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, शायर भी ऐसे होना चाहिए और आलिम भी ऐसे। अल्लाह बरकत फरमाए, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि साहब प्रोग्राम सुबह से शाम तक हो रहा और नमाज एक टाइम की नहीं। तवज्जो रखना है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने इलाके के इनको सबको मैं जानता हूँ, समझो, सबको जानता हूँ। एक भी ऐसा नहीं है जो नमाजों से बचता हो, एक भी, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन अब जरा सुनो, आला हजरत एक मर्तबा दावत में गए और तुम अपनी दावत देखियो। अभी तुम खाना खाओगे ना तो पता चलेगा। आला हजरत दावत में गए और तुम भी दावत में जाते हो, अगर तुम्हारे पास बिरयानी की डिश आ जाए तो चम्मच हाथ में लेके बिरयानी के चारों तरफ बोटियां ही बोटियां ढूंढते हो, और तुम ये और ज्यादा ढूंढते हैं। जी कह रहे हैं जी, हक बात है, समझ रहे मेरी बात। बोलो है कि नहीं ऐसा? अपने भाई का तुमने ख्याल रखा, दूसरा भी निकालेगा या नहीं निकालेगा? वो डिश में इतने चावल हैं, लास्ट वाले के लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? तुमने कभी सोचा, ख्याल किया? अदा से मोहब्बत करते हो तो इनकी जिंदगी को जरा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ख्याल रखोगे दूसरों का? इंशाअल्लाह। बोलो, ख्याल रखोगे ना? हाँ, दूसरे से कम निकालो, ज्यादा मत निकालो। ये बात हो गई। दूसरी बात एक और बड़ी आसान पता तो चलना चाहिए यार। एक मर्तबा आला हजरत की तबीयत थोड़ी नासाज थी, इतनी नासाज, मस्जिद तक जाने में या बाजार को जाने में या मार्केट को जाने में या कहीं को भी जाने में थोड़ी तकलीफ होती थी। दूसरे लोग पकड़ के लेके जाया करते थे, समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरे लोग पकड़ के लेके जाया करते थे। लेकिन इधर सुनो, आला हजरत है क्या? तवज्जो रखो, आला हजरत है क्या? आला हजरत अकेले हैं, आला हजरत के पास कोई नहीं है। इधर नमाज का टाइम हो गया, नमाज का वक्त हो गया। आला हजरत को बेकरारी होने लगी, मैं मस्जिद में कैसे जाऊं, नमाज पढ़ने के लिए कैसे जाऊं? कोई भी ले जाने वाला नहीं है, मगर आला हजरत खुद नीचे उतरे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये हाथ लगा करके जमीन पे ऐसे सरक सरक करके, सरक सरक करके, घिसट घिसट करके नमाज पढ़ने जा रहे हैं। दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, आला हजरत उस जात का नाम है जो चला ना जाए, कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से। ऐसे आलम में भी आला हजरत की जमात, नमाज तो छोड़ो, जमात छूटती नहीं थी। और अपना क्या हाल है? कभी सोचा इस बात को? कभी सोचा, कभी गौर किया, तवज्जो की? नहीं, सारी चीजें खत्म। एक बात आखिरी बताऊं क्योंकि नमाज का टाइम हो चला, फातिहा भी होगी हजरत। आखिरी बात सुनो, आला हजरत 14 साल के हो गए, दारुल इफ्ता में बिठा दिया। उनके वालिद मोहतरम का बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, मुफ्ती नकी अली खां, 14 साल की उम्र है। रामपुर से एक साहब फतवा लेकर के गए, और फतवा भी किस जात ने लिखा था? आय हाय, जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद हुसैन मुजद्दिदी, रामपुर की वो जात। जब लेकर के गए, कहने लगे सरकार फतवा चाहिए। वो फतवा था, इसको देख लीजिए। मुफ्ती नकी अली बोले, मौलाना साहब अंदर हैं, जाओ अंदर जाकर के फतवा लिखवा लो। आला हजरत 14 साल के थे,
کہا جاؤ لکھوا لو۔ جب وہ اندر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک بچہ 14 سال کا بچہ ہے، اور اس وقت نا زیادہ صحت نہیں تھی، کمزور تھے، دبلے پتلے، پڑھائی میں بچہ ایسے ہی ہوتا ہے، دبلے پتلے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہاں تو کوئی بھی مفتی صاحب نہیں، اندر سے واپس آگے کہنے لگے مفتی صاحب اندر تو کوئی بھی مفتی نہیں ہے، ایک 13-14 سال کا بچہ ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفتی نقی علی خان کہنے لگے ہاں جاؤ، آج کل وہی فتوے لکھنے کا کام کر رہے ہیں، انہی سے لکھوا لو۔ بابا سبحان اللہ۔ یہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی شہرت سنی، نام سنا، بڑے بڑے مفتیوں کے دستخط اس پہ، مہر اس پہ ہے، میں آپ کی وجہ سے آیا، آپ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے والد محترم بولے رے جاؤ تو، آج کل وہی فتوے لکھ رہا ہے۔ وہ چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جب فتوہ دیکھا، وہ بھی مفتی ارشاد حسین مجددی کا، جب فتوہ دیکھا اس فتوے کو غلط ثابت کر دیا، اور غلط ثابت کر کے دوسرا جواب لکھ دیا، لکھ کر کے 14 سال کی عمر ہے، لکھ کر کے جب لائے اور کہنے لگے ابا حضور ذرا اسے دیکھ لے۔ مفتی نقی علی نے دیکھا، تصحیح کی اور مہر لگا دی، جاؤ لے کر کے چلے جاؤ۔ جب رامپور گئے تو رامپور کے بڑے بڑے عالموں نے، مفتیوں نے مفتی ارشاد حسین مجددی کی شہرت کی وجہ سے انہی کے فتوے پر دستخط کر دیے۔ سارے لوگ مفتی ارشاد حسین کی طرف ہیں، صرف یہ دونوں باپ بیٹے مسئلے میں ان کا اختلاف۔ اس دور میں رامپور کا والی معلوم ہے کون تھا؟ نواب کلب علی۔ کون تھا بولو؟ یہ بڑا نیک آدمی تھا حضرت۔ اس حافظ شاہ جمال اللہ کے ادھر برابر میں اس کا مزار ہے، ادھر نواب اور فیض اللہ، نواب فیض اللہ، یہ لوگ بھی بہت اچھے ہوئے، یہ بعد میں آ کے الٹے پھلٹے ہو گئے، ہمیں چھوڑو کیا غرض، ہمیں اپنی بات بتانی۔ رامپور کے، ہاں رامپور، نواب کلب علی، انہوں نے پڑھا پورا، بولے یار سارے مفتی، سارے مولوی، سارے عالم مفتی ارشاد حسین صاحب کے دستخط پہ دستخط کر رہے ہیں، اور یہ دو مولانا کون ہیں؟ احمد رضا نے ان کے خلاف لکھا فتویٰ خلاف۔ انہوں نے مفتی ارشاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کیوں مولانا، یہ دو مفتی کون ہے، یہ مولانا کون ہے، ذرا اتنا بتا دو، انہوں نے تمہارے خلاف فتویٰ لکھا، کیا معاملہ ہے؟ تو مفتی ارشاد کہنے لگے نواب کلب علی سے، کہنے لگے نواب صاحب حقیقت میں جو فتویٰ ان دونوں مفتیوں نے لکھا ہے اس پر حکم یہی ثابت ہوگا، یہی فتویٰ صحیح ہے۔ نواب نے کہا پھر ان سارے لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میری شہرت کی وجہ سے، میری وجہ سے انہوں نے دستخط کر دیے، غور نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے کہ اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے، اگر رسول پاک کی ذات پر ہو، رسول پاک پر ہو، کسی اہل بیت اطہار کے فرد میں سے ہو، اللہ کے ولی پر اگر آ جائے تو وہاں پر کھڑے ہونے والے ذات کا نام احمد رضا، جن کو دنیا کا دل ہر دھڑکن اعلیٰ حضرت کہا کرتی ہے۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نواب کلب علی بولے ان کو بلاؤ رامپور، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا حضور یہ 14 سال کا بچہ، کہا 14 سال کا، تب تو اور دیکھوں گا۔ تو وہاں پہ جو ان کے خادموں میں سے تھے، اعلیٰ حضرت کے سسر بھی رہتے تھے وہاں، ہاں رامپور میں۔ کہا بتاؤ تم جانتے ہو اس بچے کو؟ یہ مسکرا کے بولے حضور رشتہ اپنے ہی ہوا۔ اچھا تم نے بتایا نہیں؟ کہا ان کو بلاؤ۔ دعوت پیش کی گئی، ان کے خسرو صاحب نے بلایا، پھر نواب کلب علی سے ملانے کے لیے لے گئے۔ پہلے جیسے آج جھولے ہوتے ہیں نا، ایسے کھٹولے ہوتے تھے، اس پہ برابر میں بٹھا لا،
اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ 14 سال کا بچہ دبلے پتلے علم. کہا بیٹا ایسا کرو نا، تم بہت قابل ہو، تمہارے فقہ میں قابلیت کا ٹھکانہ نہیں، تم تو اس دور کے امام اعظم ابو حنیفہ لگتے ہو. ایسا کرو عبدالحق خیر آبادی سے تم منطق اور پڑھ لو. جی جی اس دور میں وہ منطق ان سے اور پڑھ لو. کہیں سے ٹیل تو وہ بھی آگے بولے یہ بچہ ہے، اس سے کچھ پوچھ لو، ذرا سوال کرو. تو بولے بیٹا تم نے منطق پڑھی ہے کیا؟ منطق پڑھی ہے، جانتے ہو منطق پڑھی ہے؟ کہاں شرح چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. علماء سمجھ گئے ہوں گے اس کتاب کا نام، سمجھے؟ شرح چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. بولے اچھا. بولے تہذیب پڑھی ہے؟ تو بولے آپ کے یہاں کیا تہذیب پہلے پڑھائی جاتی ہے شرح چغمنی؟ بہرحال جب جواب دیا بولے کرتے کیا ہو؟ اعلیٰ حضرت نے بتایا اگر کوئی نبی کی شان پر انگلی اٹھاتا ہے تو میں اپنے قلم سے اس کی انگلی کاٹنے کی حیثیت رکھتا ہوں. اگر کوئی زبان چلاتا ہے اس کی زبان چلا دیتا ہوں. پوری زندگی میری رسول پاک کے لیے وقف ہے. بابا اسی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے. بابا سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بات تو اتنی ہے، آگے تک بڑھاتا جاؤں بہت آگے، لیکن نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، فاتح کا ٹائم بھی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات. مگر پیارو اتنا کہہ کر کے جاؤں گا، نماز کی پابندی کرنا، برائیوں سے بچتے رہنا، اچھے کاموں کی طرف آتے رہنا. کوئی بھی اللہ والا ایسا گزرا ہی نہیں ہے جو ہوش و حواس میں رہا ہو اور اس نے نمازیں چھوڑی ہو. اگر ہوش و حواس میں ہے اور نمازیں چھوڑے تو وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی سن لو. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ انشاءاللہ دل سے دعا کر لو سب لوگ. ان کی ہاشم بھائی، ان کی ہاشم انصاری صاحب کی اہلیہ اور وہ بچی عالمہ بھی تھی حضرت، ایک چھوٹی سی بچی میں بھی دیکھا ہے ان کی. اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی عالمہ بنائے. ان کی ماں کو باپ کو سب کو صبر عطا فرمائے اور ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما. میرے بھی علم و عمل میں برکت. 2 دن کے بعد عرس اعلیٰ حضرت تک چلو گے نا، جاؤ گے نا؟ ارے بہارے دیکھیے جا کر کے، سمجھے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. بابا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. بابا سبحان اللہ. پہلے لوگ نا کسی کو پیسے دیا کر رہے، کچھ اپنی جیب میں رکھ لے کر. کچھ انپ چینل والوں نے یہ بھی گڑبڑا دی. اب اگر ان میں سے کسی کو دے جائیں وہ بھی مجھے ہی ملنا ہے، میں بھی کر رہا ہوں. جی جی جی. چلو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.